آج کے دور میں 50 یا 60 لاکھ سے زائد مسلمان حج کی سعادت ہر سال حاصل کرتے ہیں، لیکن امت مسلمہ ہے کہ دن بدن کمزور ہو رہی ہے، نفاق بڑھ رہا ہے، دل تقویٰ سے خالی اور ہر لمحہ دنیا سے محبت اور اس کے بارے میں تفکر میں مبتلا اور موت کے خوف سے لرزاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں تقویٰ نہیں ہے۔ حج کا حقیقی مفہوم کیا ہے اور حج کی فرضیت کا اصل مقصد کیا ہے؟ مناسک حج کی حقیقت کیا ہے؟ حج شریعت سے کیا مراد ہے؟ اور حج باطن کا مفہوم کیا ہے؟ حج بظاہر ایک وقتی عبادت ہے، مگر دراصل یہ ایک بندہ مومن کی پوری زندگی کی تصویر ہے۔ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر آدمی محسوس کرتا ہے گویا وہ خود اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے۔ آدمی کی فطرت ہے کہ جب اس پر دوست کی محبت کا جذبہ غالب آتا ہے تو اسے دوست سے نسبت رکھنے والی ہر چیز پیاری لگنے لگتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احسن علی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حج کا حقیقی مفہوم کیا ہے اور حج کی فرضیت کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ مناسک حج کی حقیقت کیا ہے، حج شریعت سے کیا مراد ہے اور حج باطن کا مفہوم کیا ہے۔ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو پہنچے آپ تک سب سے پہلے۔ ناظرین، حج دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج کے لغوی معنی زیارت کرنا اور ارادہ کرنا ہے، اور اللہ کے گھر کی زیارت ہر صاحب حیثیت مرد اور عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ مناسک منسک کی جمع ہے جس کا مطلب ہے رسم، اس لیے مناسک حج سے مراد ہے حج کی رسومات، یعنی دوران حج جو اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں وہ مناسک حج کہلاتے ہیں۔ شرعی لحاظ سے حج سے مراد وہ خاص عبادت ہے جو ماہ ذوالحجہ کے 6 دنوں یعنی 8 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک منا، میدان عرفات، مزدلفہ اور بیت اللہ شریف میں ادا کی جاتی ہے۔ ناظرین، تو مناسک حج سے مراد ہوا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں داخل ہونا، طواف قدوم کرنا، منا میں قیام کرنا، عرفات میں وقوف کرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، رمی جمرات کرنا یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، پھر منا میں قربانی کے بعد بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر طواف کرنا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا۔ ناظرین، اب بات کریں گے کہ حج شریعت کیا ہے۔ حج شریعت سے مراد یہ ہے کہ حاجی بیت اللہ شریف کے حج کے دوران تمام مناسک کو ان کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کرے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی واقع نہ ہو، ورنہ حج فاسد ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ بات ہو رہی تھی حج شریعت کی جو ظاہری اعمال اور ارکان کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اب بات کریں گے حج طریقت یا حج باطن کی۔ حج باطن کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو اپنے ساتھ نسبت کا شرف عظیم بخشا اور دنیاوی بادشاہوں کے دربار کی مثل بنا کر اس کے اطراف و جوانب کو قابل احترام بنا دیا۔ وہاں پر شکار کرنے یا درخت کاٹنے کو حرام قرار دیا اور اس کی عظمت اور حرمت کے لیے شاہی درباروں کے میدانوں کی طرح میدان عرفات کو حرم کے بالکل سامنے بنا دیا تاکہ 4 دانگ عالم سے لوگ جوک در جوک خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آیا کریں۔ حالانکہ وہ اس حقیقت کو خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکان اور گھر میں رہنے سے پاک اور منزہ ہے، لیکن آدمی کی فطرت ہے کہ جب اس پر دوست کی محبت کا جذبہ غالب آتا ہے تو اسے دوست سے نسبت رکھنے والی ہر چیز پیاری لگنے لگتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اس سے منسوب خانہ کعبہ کو پیار کرنے لگتے ہیں اور اسی شوق اور آرزو میں اپنے اہل و عیال، مال اور وطن کو پس پشت ڈال کر جنگل اور بیابان کے خطرات کو برداشت کرتے ہوئے عاجزانہ طور پر اس سے نسبت رکھنے والے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ حج طریقت یا حج باطن ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حج سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ بس بیت اللہ شریف اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کر کے حاجی واپس آ جائے، بلکہ حج کا حقیقی مقصد صاحب خانہ یعنی اللہ تعالیٰ کی حضوری اور مشاہدہ کرنا ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ کا اتمام کرو۔ حج بظاہر تو ایک وقتی عبادت ہے، مگر دراصل یہ ایک بندہ مومن کی پوری زندگی کی تصویر ہے۔ یہ بندے کا اپنے رب کی ربوبیت اور اپنی عبدیت کا اقرار نامہ ہے۔ حج مومن کی زندگی کی تعبیر بھی ہے اور اس کی موت کی تعبیر بھی۔ حج حق تعالیٰ کے دیدار کا نام ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میں اپنے رب سے قریب ہونے کی انتہائی شکل ہے۔ دوسری عبادتیں اگر اللہ کی یاد ہیں تو حج بارگاہ قدس تک بندے کا پہنچ جانا ہے۔ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر آدمی محسوس کرتا ہے گویا وہ خود اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے۔ طواف اس حقیقت کا مظہر ہے کہ بندہ اپنے رب کے گرد پروانہ وار گھوم رہا ہے۔ جب وہ ملتزم کو پکڑ کر دعا کرتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے گویا اپنے رب کا دامن ہاتھ آ گیا ہے، جس سے وہ بے تابانہ لپٹ گیا ہے اور اپنی ساری بات، اپنے دل کی بات اسے کہہ دینا چاہتا ہے۔ قلب انسانی پر مذکورہ کیفیات جن کا بھی ذکر کیا گیا ناظرین، اس کا نزول تب ہی ممکن ہے جب قلب میں تقویٰ ہو۔ تقویٰ کے بغیر کی گئی عبادات بے سود ہیں۔ ناظرین، ایسے ہی لوگوں کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب مالدار لوگ تفریح کے لیے حج کریں گے، ان کے علماء دکھاوے اور شہرت کے لیے حج کریں گے، اور ان کے غریب لوگ مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ ناظرین، حج کی فرضیت، حج شریعت اور حج طریقت اور حج کے مناسک کی حقیقت کے متعلق تفصیل سے جاننے کے لیے ماہنامہ سلطان الفقر لاہور کا مطالعہ کریں۔ مضمون کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔